ہمالیہ قسط نمبر 176۔ بادشاہ خان غیظ و غضب میں ڈوبتا چلا گیا۔ مارلینو خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی پوزیشن سب سے خراب تھی کیونکہ وہ ایک اور ملک سے تعلق رکھتا تھا اور اسے یہ خیال بھی رکھنا تھا کہ وہ براہ راست ان معاملات میں ملوث ہو کر اپنے ملک کے لیے سیاسی مشکلات نہ پیدا کرے۔ بے شک اس نے شیران سے بے پناہ محبت میں پہاڑوں کے مسائل میں پوری دلچسپی لیتے ہوئے اپنی زندگی اپنا وقار خطرے میں ڈال کر عمل کیا تھا، لیکن براہ راست سامنے آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو بھی اس میں ملوث کر دے۔ جھنجھلائے ہوئے لوگوں کو صرف ایک ہی بہانہ کافی ہوگا، لیکن اس کا ملک مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کالی گھاٹی کا دھماکہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا۔ بادشاہ خان کے مشن کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ خان کیا کرنے گیا ہے۔ ممکن ہے وہ کالی گھاٹی پر چڑھائی کر دے، لیکن کیا ایسی صورت میں اسے کامیابی نصیب ہوگی؟ کیا ان قبیلوں میں وہی تباہی نہیں پھیل جائے گی جن کا مارلینو کو خطرہ تھا؟ لیکن کیا کرتا ہے؟ بالآخر بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر پر Y38 سے رابطہ قائم کر کے کالی گھاٹی کی کارروائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ عموماً Y38 سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر Y38 کو کال کیا، لیکن 10 منٹ کی مسلسل کوشش کے باوجود وہ اس سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے Y38 اور اس کے سربراہان بھی کالی گھاٹی کے مشن میں پوری طرح شریک ہوں۔ مارلینو کو اس بات پر تعجب تھا کہ آغاز کرنے سے پہلے اسے اطلاع کیوں نہیں دی گئی، اس سے امداد کیوں نہیں طلب کی گئی، موجودہ حالات کے بارے میں اس سے کیوں نہیں معلوم کیا گیا۔ بہت سے خیالات تھے اس کے ذہن میں اور وہ یہاں سے ناکام ہو کر واپس نکل آیا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ اسے عدنان کے چہرے پر تشویش کے اثاث سجائے آتا نظر آیا۔ مارلینو نے اس کا خیر مقدم کیا۔ میں اس دھماکے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، عدنان نے کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں بیٹے؟ بڑی عجیب بات ہے مسٹر مارلینو، پتہ نہیں بابا کہاں چلے گئے۔ شیران؟ مارلینو چونک کر بولا۔ ہاں، ممی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلی رات سے انہیں نہیں دیکھا، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ کیا مطلب؟ مارلینو متعجبانہ انداز میں بولا۔ میں الجھا ہوں مسٹر مارلینو، اب یہ فرمائیے کہ اس دھماکے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں قبیلوں کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ اوہ، تو کیا بادشاہ خان سے بھی تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ مارلینو نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ عدنان، تم صورتحال سے ناواقف نہیں ہو، ہر چند کہ تمہاری عمر کم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اپنی عمر سے زیادہ وسیع تجربے کے مالک ہو۔ کالی گھاٹی کے ہنگامے کے بارے میں تمہیں تفصیلات معلوم ہیں۔ اس دھماکے سے بادشاہ خان نے نتیجہ اخذ کیا کہ کالی گھاٹی کی طرف سے کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ بادشاہ خان کا کہنا ہے کہ قبیلوں کو منظر عام پر لا کر جنگ کی جائے اور کالی گھاٹی کی طرف سے ہونے والی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں سلسلے مسٹر مارلینو؟ میرے خیال میں یہ کس طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس ملک سے ہمارا واسطہ ہے اس کی قوت کے بارے میں تم جانتے ہو۔ کھلے میدان میں اس سے جنگ کرنا ہمارے لیے کس طرح ممکن نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ براہ راست اس مسئلے میں ملوث ہو کر اپنے ملک کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ میری اپنی ذات کی بات اور ہے، لیکن بادشاہ خان جو کچھ کر رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ تو پھر بادشاہ خان کو منع کر دینا چاہیے مسٹر مارلینو۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ پرجوش بوڑھا خان اس ارادے سے گیا ہے کہ وہ قبائل کو مسلح کر کے کالی گھاٹی کی طرف چل پڑے گا اور میرا خیال ہے اس سلسلے میں وہ بہت برکتاری سے کام کرے گا۔ یہ تو مناسب نہیں ہوگا مسٹر مارلینو، ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں بابا خان کہاں چلے گئے ہیں۔ مارلینو کے ذہن میں پھر شیران ابھر آیا۔ ابھی تک شیران کے بارے میں کوئی خاص خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ تب عدنان نے تجویز پیش کی۔ مسٹر مارلینو، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ہم کالی گھاٹی کی طرف چلیں اور خود وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا جانا، آپ اور میں چل سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بات کسی مقصد کے تحت کہہ رہا ہوں؟ ابھی تک وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مبر آپ نے مجھے ان پہاڑوں کا سربراہ مقرر کیا ہے اور میں تنظیم کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر ہم اس تحقیقات کے لیے چل پڑتے ہیں تو ہماری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں فوراً اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر بادشاہ خان کو راستے میں روکنا مناسب ہوگا۔ مارلینو نے عدنان کے تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے فوری ہی تیاریاں کی۔ شیران کو ایک بار پھر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ مارلینو نے خود سوداشی سے مل کر یہ معلومات حاصل کی کہ شیران کب اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ سوداشی نے یہ بتایا کہ وہ بہت پہلے اس سے ملا تھا اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں۔ کیا روزانہ تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ملتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں، سوداشی نے جواب دیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، مارلینو بولا، اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ مارلینو نے کسی بھی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی انتظامات بھی کر لیے تھے۔ عدنان سلامن کو کالی گھاٹی کا راستہ معلوم تھا، چنانچہ وہ فرانا سے باہر نکل آئے۔ ایک برق رفتار لینڈ روور انہوں نے سفر کے لیے استعمال کی تھی۔ لینڈ روور کے پچھلے حصے میں عدنان سلامن نے اپنے 4 باڈی گارڈ بٹھا لیے تھے جو پوری طرح مسلح تھے۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور مارلینو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔
وہ برق رفتاری سے سفر کرتے رہے۔ کالی گھاٹی کا فاصلہ اتنا کم بھی نہ تھا کہ یہ سفر چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے سفر مسلسل جاری رکھا تھا، اور بالآخر لمبا سفر کرنے کے بعد وہ کالی گھاٹی کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہاں پہنچ کر جو صورتحال انہیں نظر آئی، اس نے انہیں ششدر کر دیا۔ کالی گھاٹی تو بھی کافی دور تھی، لیکن اس کے اطراف میں پانی ٹھاٹے مار رہا تھا۔ پرشور پانی چٹانوں سے سر ٹکرا کر لڑکتا ہوا ایک سمجھ جا رہا تھا۔ وہ کالی گھاٹی کو پانی میں گھرا دے کر ششدر رہ گئے، اور مارلینوں کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ خود عدنان سلامن کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا۔ وہ مشکل تمام وہ بولا، یہ مسٹر مارلینو کالی گھاٹی کا علاقہ ہی ہے نا؟ ہاں، مجھے اس سے زیادہ تم جانتے ہو عدنان، لیکن یہ تو صورتحال کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے عدنان، یقیناً کچھ اور ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بادشاہ خان ابھی تک یہی نہ پہنچا، مگر یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پانی، یہ چٹانیں، اگر یہ پانی اس راستے کو کاٹ کر ایک سمت نہ بہ جاتا تو یقیناً یہ بہت دور تک پھیل جاتا۔ خدا کی پناہ، پانی کی رفتار کتنی تیز ہے، مگر یہ آیا کہاں سے؟ مارلینوں کی پیشانی پر گہرے تفکر کی لکیریں بکھری ہوئی تھیں۔ دفتن وہ چونک کر بولا، کالی گھاٹی کی بائیں سمت ایک ڈیم تھا۔ ہاں تھا، یقیناً تھا، میرا خیال ہے ڈیم ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کا کہنا درست ہے مسٹر مارلینو، یہی بات ہے، ورنہ کسی اور سمت سے خواہ کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا پانی، وہ خدا کی پناہ، یہ تو پورا سمندر معلوم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے، چٹانیں معمولی پتھروں کی طرح لڑک رہی ہیں اس میں۔ ہاں، یہ خوفناک منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ وہ لوگ متحیرانہ انداز میں اس ہیبتناک منظر کو دیکھتے رہے۔ پانی میں اب بھی کہیں کہیں انسانی لاشیں بہتی نظر آ جاتی تھیں۔ بے شمار سامان تھے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ یقیناً یہ اسلحہ اور گولہ بارود کے بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ پیٹرول کے خالی ڈرم بھی تھے جو بری طرح تباہ نظر آ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک ڈرم جب پانی کے کنارے سے نکلا تو عدنان اسے دیکھ کر بولا، یہ پیٹرول کا ڈرم ہے مسٹر مارلینو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بری طرح جھلسا ہوا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پیٹرول کے ذخیرے میں آگ لگی ہے۔ یہ سب کچھ میری توقع سے کہیں مختلف ہے۔ مارلینو گہری سانس لے کر بولا۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ اچھل پڑا۔ شیران، اس کے حلق سے سنسناتی ہوئی آواز نکلی۔ کیا مطلب؟ عدنان سلامن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ شیران کہاں ہے عدنان؟ شیران کہاں ہے؟ میں مطلب نہیں سمجھا مسٹر مارلینو۔ بابا خان، میرا مطلب ہے شیران خان۔ عدنان سلامن کے ذہن میں اب بھی کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن مارلینو سخت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ دفتن وہ بھرائی آواز میں بولا، ان اطراف میں شیران کو تلاش کرو۔ عدنان نے مارلینو کی اس بات پر غور کیا اور دفتن صورتحال اس کے ذہن میں بھی آ گئی۔ نہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں عدنان۔ وہ زندہ ہو، وہ زندہ ہو۔ عدنان متوحش ہو گیا۔ اسے خود بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ کالی گھاٹی میں موجود غیر ملکی فوجوں کی تباہی اس کے بابا شیران کے ہاتھوں تو نہیں ہوئی۔ یہ تو بہت بڑا کارنامہ تھا، اتنا بڑا کارنامہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک تنہا شخص اتنی زبردست تباہی پھیلا دے، یہ ناقابل قیاس بات تھی، لیکن عدنان اب اپنے باپ کو پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا شیران کیا چیز ہے، اور اسے مارلینو کا خدشہ بھی درستی معلوم ہو رہا تھا، لیکن اتنی خوفناک تباہی کے بعد کسی ایک شخص کا زندہ بچ جانا ناممکنات میں سے تھا، اور یہ خیال آتے عدنان کے چہرے پر مایوسی کے سائے پھیل گئے۔ ہم انہیں کہاں تلاش کریں مسٹر مارلینو؟ چلو یہاں سے چلو، اطراف میں چلتے رہو، ممکن ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے۔ کالی گھاٹی اس کے اطراف کے علاقے کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ اب وہاں کسی انسانی وجود کا ہونا نہ ہونا ممکن تھا، لیکن شیران کی تلاش اب ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ لینڈ روور کو ادھر ادھر دوڑاتے رہے، کافی فاصلہ طے کیا انہوں نے، ہر اس ممکنہ علاقے کا رخ کیا جہاں ایسی کارروائی کے بعد انسان فرار ہو کو چھپ سکتا تھا۔ دوپہر کے بعد نہ جانے کیا وقت ہوا تھا جب انہوں نے قبائلیوں کا ایک بہت بڑا گروہ ملا جو ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح کالی گھاٹی کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور اس گروہ کا سربراہ بادشاہ خان تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر طوفانی انداز میں کالی گھاٹی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ مارلینو نے لینڈ روور کے بونٹ پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو اشارہ کیا، اور وہ بمشکل تمام اپنے آپ کو روک سکے۔ بادشاہ خان اور اس کے ساتھیوں نے بھی شاید کالی گھاٹی کے اطراف میں بہتے پانی کو دیکھ لیا تھا۔ بادشاہ خان متحیر نظر آ رہا تھا۔ بالآخر وہ مارلینو کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ مسٹر مارلینو، آپ اس علاقے کو دیکھ رہے؟ بادشاہ خان، کالی گھاٹی کا پورا علاقہ زیر آب ہے۔ اس جگہ جہاں سے کارروائی شروع ہو رہی تھی اب پانی میں ڈوب چکا ہے۔ میں نے اور عدنان سلامن نے اپنی آنکھوں سے بے تحاشا لاشوں کو اور سامان کو تنکوں کی طرح بہتے دیکھا ہے۔ دشمنوں کا منصوبہ تباہ ہو چکا ہے بادشاہ خان۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ امداد غیبی ہے۔
بادشاہ خان جوش مسرت سے چیخنے لگا، یقیناً میں تمہارے مذہبی عقائد سے اختلاف نہیں کروں گا بادشاہ خان، لیکن ایک بری خبر اور سنو۔ کیا؟ بادشاہ خان متحیرانہ لہجے میں بولا، شیران غائب ہے۔ وہ مگر کہاں غائب ہے؟ بادشاہ خان کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ آؤ بادشاہ خان، ان لوگوں کو واپس جانے دو، ان سے کہو جو کام کرنے کے لیے باہر نکلے تھے وہ کسی نہ کس طرح ہو چکا ہے، کسی نے کر دیا ہے۔ کس نے کر دیا ہے؟ بادشاہ خان تعجب خیز لہجے میں بولا، اگر میرا تجربہ، میرا دل غلط نہیں کہتا تو شیران نے۔ مارلینو نے جواب دیا اور بادشاہ خان سکتے کے عالم میں متعجب نگاہوں سے مارلینو کو دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر مارلینو کے قریب پہنچ گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے مسٹر مارلینو؟ میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا بادشاہ خان، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے تلاش کیا جائے۔ ہم ایک طرح سے محفوظ ہو گئے ہیں، کالی گھاٹی کی طرف سے اب کسی کارروائی کا کوئی خطرہ نہیں، اور یہ بات مارلینو سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ کے دشمنوں نے کالی گھاٹی سے اپنے آپریشن کا پروگرام شروع کیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسٹر بادشاہ خان کی کالی گھاٹی کے علاوہ اور کوئی راستہ اس طرف نہیں آتا سوائے فضائی راستے کے، اور فضائی راستے سے آ کر وہ پہاڑوں میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ برائے کرم آپ ان لوگوں کو واپس کر دیجئے۔ بادشاہ خان اپنے گھوڑے کو دل کی چال چلاتا قبائلیوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر اس نے مقامی زبان میں ان لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اس تحد نگاہ پھیلتے پانی کو دیکھ کر اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ کالی گھاٹی کی طرف سے ہونے والی کارروائی اب ایک غیر معینہ مدت کے لیے رک گئی ہے، اور فی الحال انہیں اس طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ خان نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ واپس جا سکتے ہیں۔ قبیلوں میں جا کر جشن منائیں اور لوگوں کو اطلاع دے دے کہ وقتی طور پر دشمن کی کارروائی کو روک دیا گیا ہے، تاہم انہیں تقتل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ خان نے چند لوگوں کو منتخب کر کے قبائلیوں کو یہ ہدایت بھجوائی کہ وہ فضائی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں۔ مارلینو نے اس سلسلے میں کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ خان تنہا ان کے ساتھ رہ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان کے ساتھ بھیج دیا تھا اور خود بھی لینڈ روور میں آ گیا تھا۔ راستے میں مارلینو سے تمام کارروائی کے بارے میں بتاتا رہا۔ شیران کی گمشدگی سب کے لیے تعجب خیز تھی۔ بادشاہ خان نے کہا، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مسٹر مارلینو کی ساری کارروائی شیرانی کی ذریعے ہوئی ہے۔ ہاں، ہم لوگ دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دفتن عدنان نے ایک طرف رک کر کہا، وہ مسٹر مارلینو، وہ دیکھیے، وہ کون ہے؟ ایک شخص نے پہاڑی چٹان سے نیچے اترتا نظر آیا۔ دوسرے لمحے عدنان سلامن نے لینڈ روور برفرفتاری سے اس طرح بڑھا دی اور راستے کی دشواریوں کو عبور کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا، لیکن قریب پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا یہ شخص شیران نہیں تھا بلکہ ایک مقامی بوڑھا تھا جو رک کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا تھا۔ بوڑھا چہرے سے کافی پریشان نظر آتا تھا۔ مارلینو کو کچھ خیال آیا اور اس نے بوڑھے کو اپنے نزدیک طلب کر لیا۔ چند لمحات کے بعد بوڑھا اس کے قریب پہنچ گیا۔ بابا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہاں کیا ہوا؟ حقیقت خدا جانے، حقیقت تو خدا ہی جانے، لیکن جو کچھ ہوا ہے بند ٹوٹنے سے ہوا ہے، اور بند توڑنے والا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ وہ کالی گھاٹی کا راستہ معلوم کرتا وہ اس طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی۔ میں اس وقت سے جب میں نے یہاں دھماکہ سنا اور یہاں کا منظر دیکھا، یہ بات سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے۔ وہ کون تھا؟ بادشاہ خان نے مضطربانہ انداز میں سوال کیا۔ میں نہیں جانتا۔ عجب جوان تھا، شیر کی طرح نر، لمبا چوڑا بدن، چہرے پر ایک عجیب سی خشونت ٹپکتی تھی۔ قبائلی ہی تھا، لیکن یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا۔ کیا تم ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ گے؟ عدنان سلامن نے ملتجی لہجے میں کہا اور بوڑھا اس حلیہ بتانے لگا۔ عدنان سلامن کی آنکھوں میں ویرانی سی مٹ آئی۔ وہ بابا ہی تھا، وہ بابا شیران ہی تھا۔ اب کیا کہتے بادشاہ خان؟ کیا تم اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرو گے کہ کالی گھاٹی کو صرف شیران نے تباہ کیا ہے؟ صرف ایک شخص نے، اس ایک جوان نے جو تشنگی محسوس کرتا تھا۔ ہاں ٹھیک تو ہے، تم لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرو گے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کالی گھاٹی کا ہیرو شیرانی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میری تاریخ کیا ہوگی مسٹر مارلینو، ان پہاڑوں میں میری تاریخ کیا ہوگی؟ عدنان کو کس نام سے یاد کیا جائے گا؟ ایک ویسی جنگجو اور درندہ صفت انسان کے بیٹے کی حیثیت سے، جس نے پہاڑوں میں وحشت گردی کی تھی اور جس نے بادشاہ خان کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی بیکار گزاری ہے، لیکن وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اپنے وجود میں ایک تشنگی کا احساس ہوتا تھا۔ مٹ گئی، میرے شیران کی تشنگی مٹ گئی، اور تم لوگ بادشاہ خان، تم گواہ ہو۔ تم دیکھنا یہ بات شیرانی سے منسوب نکلے گی۔ ہاں، شیران نے تمہارے دشمنوں کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اس نے ایک بھی قبائلیوں کو ہلاک نہ ہونے دیا۔ اس نے پہاڑوں میں ذرا بھی تباہی نہ پھیلنے دی اور دشمن کو فنا کر دیا۔ سنا بادشاہ خان، شیران تمہارا ہیرو ہے،
عدنان تم اپنے باپ کی تاریخ کو فخر سے بیان کر سکتے ہو، بولو جواب دو، کون تھا تمہارا باپ؟ کیا تھا وہ؟ کیا ایک برا انسان کہ اس نے لاکھوں قبائلیوں کی زندگیاں نہیں بچائیں؟ کہ اس نے بے شمار بچوں کو یتیم ہونے سے نہیں بچا لیا؟ کہ اس نے سینکڑوں عورتوں کو بیوہ ہونے سے نہیں بچا لیا؟ کہ اس نے اپنے ملک کی سرزمین کی حفاظت نہیں کی؟ شیران میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ مارلینو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عدنان سلامن اور بادشاہ خان بھی بری طرح نڈھال ہو گئے۔ ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ تب عدنان نے کہا، لیکن مسٹر مارلینو، کیا میرا بابا مر گیا؟ کیا اب وہ زندہ نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا، اپنے خدا سے پوچھو، اپنے خدا سے مانگو، اسے عبادت کرو، اس کی زندگی کی دعائیں مانگو، اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، خدا سے کہو، اپنے خدا سے کہو۔ مارلینو جذباتی انداز میں بولا اور عدنان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مارلینو بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، کوئی بھی اسے سہارا دینے کے قابل نہیں تھا۔ بادشاہ خان خود غم سے نڈھال تھا۔ آج اس کا دشمن، وہ دشمن جس کی زندگی کا ہمیشہ خواہاں رہا تھا، جس کے اس نے بڑے بڑے نقصانات اٹھائے تھے، اس کا سب سے بڑا دوست اور ساتھی بن گیا تھا۔ بادشاہ خان اپنے دشمن کے لیے رو رہا تھا۔ بوڑھے خان کی آنکھوں میں بھلا کب کسی نے آنسو دیکھے ہوں گے، لیکن اس کی سفید داڑھی آنسو سے تر ہو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور گڑگڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، خداوند قدوس، بوڑھا خان اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہاں میں تجھ سے شرمندہ رہا ہوں، لیکن آج یہ گناہگار تجھ سے شیران کی زندگی مانگتا ہے۔ ہاں، شیران کو زندہ رکھنا، اس کا تحفظ کرنا، اسے ہم سے ضرور ملانا میرے معبود۔ یہ میری پہلی اور آخری دعا ہے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ماحول بڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ مارلینو مسلسل رو رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار وہ اپنے بچے، اپنے بیٹے کے لیے رو رہا تھا۔ اطراف کا سناٹا دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ شیران کا اب اس دنیا میں کوئی وجود نہیں رہا، اور صورتحال سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا بھلا اس خوفناک ماحول میں بکھرے ہوئے پانی میں شیران کی تنہا زندگی کس طرح بچ سکتی تھی؟ یا تو اطراف میں جو کوئی بھی ہوگا اسے موت نے نگل لیا ہوگا۔ اتنے بڑے ڈیم کا پانی آہستہ آہستہ رسک کر تو کالی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا ہوگا۔ یقیناً بند ٹوٹنے کے بعد پانی کے بہاؤ نے شیران کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہوگا، اور شیران نے اپنی وہ تشنگی مٹا لی، اپنی تاریخ بنا لی۔ کافی دیر تک وہ گھومتے رہے، اور جب رات کی تاریکیاں چاروں طرف پھیل گئی تو مارلینو نے ڈھال لہجے میں کہا، واپس چلو عدنان، شیران اب اس دنیا میں نہیں ہے، واپس چلو۔